بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 309 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے فصل فی دیات الاطراف سے متعلق پڑھیں گے، یعنی اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ مختلف اعضاء کی دیت بیان کریں گے کہ بدن کے کس کس عضو میں کتنی دیت لازم ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اس فصل میں ہم جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ 5 قسم کے اعضاء کی دیت کا حکم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے بدن کے وہ اعضاء ہی احادن جو ایک ایک ہیں، مثلا نفس ہے، زبان ہے، ذکر ہے، عقل ہے، سمع ہے، بصر ہے، تو ان کی دیت کا بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیت الاعضاء التی ہی مثنی، ان اعضاء کی دیت کا حکم ذکر کریں گے جو اعضاء بدن میں دو ہیں، مثلا 2 ہاتھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 پاؤں ہے وغیرہ، ان کی دیت کا حکم ذکر کریں گے۔ تیسری نمبر پر دیت الاعضاء التی ہی رباع، ان اعضاء کا دیت ہوگا جو اعضاء 4 ہے، یعنی جو اعضاء بدن میں 4 ہے، مثلا آنکھ کی بویں ہیں تو ان کا دیت بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ان اعضاء کا ذکر ہوگا جو اعضاء بدن میں 10 تک ہوں، مثلا ہاتھ کی انگلیاں ہے، پاؤں کی انگلیاں ہے، تو ان کا دیت بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر میں جو اعضاء 10 سے بڑھ جاتے ہیں، مثلا 32 دانت ہے وغیرہ، تو ان کا حکم بیان ہوگا اور ان کی دیت کا ذکر ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس پورے فصل کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ضابطہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ازالۃ المنفعۃ او الجمال توجب الدیۃ والا فحکومۃ عدل، اگر جانی نے کسی عضو کی منفعت کو یا اس کے جمال و خوبصورتی کو کامل طور پر زائل کر دیا ہو تو اس صورت میں اس پر دیت واجب ہوگی۔ اگر کامل طور پر زائل نہ کیا ہو فحکومت عدل، تو پھر اس کا ضمان حکومت عدل کے سپرد ہوگا۔ عدالت چاہے تو جتنے پیسوں کا اس کو ضامن ٹھہرا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس خلاصے کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، فصل فی دیات الاطراف فی النفس والمارن واللسان والذکر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم والذوق واللحیة ان لم تنبت وشعر الرأس والعينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدية، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية، وفي أشفار العينين دية، وفي أحدها ربعها، وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها، وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية إصبع، ونصفها لو فيها مفصلان، وفي كل سن 5 من الإبل أو 500 درهم، وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية كيد شلت وعين ذهب ضوءها۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ فی دیات الاطراف، یعنی بدن کے اطراف اعضاء کی دیت کا بیان کریں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ جب دیت کی تفصیل سے فارغ ہو گئے تو اب دیت کے ملحقات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فی النفس والمارن واللسان۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، فی النفس والمارن، یہ جار مجرور اپنے نفس معطوف اور یہ آگے تمام معطوفات مل کر یہ جار مجرور ہو جاتے ہیں، اور آگے اس کے لیے خبر جو ہے الدیت آتی ہے، یعنی الدیت یہ مبتدا، اور آگے اس کی یہ ساری معطوفات مل کر یہ فی حرف جار کے ساتھ جو ہے مجرور بن جاتے۔ فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر مقدم ہوتا ہے، اور دیت یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں دیت لازم ہے۔
کون کون سی چیزوں میں بھئی؟ فی النفس، نفس میں دیت لازم ہے. اگر کسی نے کسی کا نفس تلف کر دیا تو اس صورت میں اس پر دیت لازم ہوگی، چاہے وہ نفس جو ہے وہ صغیر ہو یا کبیر ہو، وضیع ہو یا شریف ہو، مسلم ہو یا ذمہ ہو. تو اس کو تلف کرنے کی صورت میں اس پر دیت کاملہ لازم ہوگی. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ دیت کی لزوم کے لیے جو دم محفوظ ہونا ضروری ہے، عصمت وہ صغیر اور کبیر سب میں برابر ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پہ دیت ہوگی. والمارن، مارن کہتے ہیں ناک کے نتنے کو، ناک کا نرم حصہ. اگر کسی نے کسی کے ناک کا نرم حصہ کاٹ دیا، واللسان، اسی طرح اگر کسی نے کسی کی زبان کاٹ دی، والذکر، کسی نے کسی کا اعضاء مخصوصہ کاٹ لیا، والحشفۃ، یا سپاری کاٹ دی، والعقل، یا کسی نے کسی کے سر پر چوٹ لگائی اور سر پر وار کی اور اسے اس کی عقل چلی گئی، والسمع، یا اسی طرح اگر کانوں پر زوردار قسم کا تماشا لگایا، تپڑ لگائی اور اس سے اس کی قوت سماع چلی گئی اور وہ بہرا ہو گیا، والبصر، اسی طرح اگر آنکھوں میں تیزاب وغیرہ ڈال دیا اور اس سے اس کی آنکھوں کی بصارت چلے گی، والشم، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کی زبان پر چوٹ لگائی اور اس سے اس کی قوت اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کی ناک پر چوٹ لگائی اور اس سے اس کی سونگنے کی قوت چلے گئی، والذوق، اسی طرح کسی نے کسی کی زبان پر چوٹ لگائی اور اس سے چکنے کی قوت چلے گی، ختم کر دی، واللحیۃ، اور اسی طرح کسی نے کسی کی داڑھی کاٹ دی اور علم تنبت، اور اب وہ دوبارہ نہیں اگ سکتی، یعنی جڑوں سے نکال دی بال، یا کوئی اس طرح دوائی وغیرہ اس پر لگا دی کہ اب وہ دوبارہ نہیں اگ سکتا. وشعر الرأس، اسی طرح کسی نے کسی کے بال کاٹ دیے، گنجا کر دیا، مونٹ دیے کہ پھر وہ دوبارہ نہیں اگ سکتے، تو ان سب میں الدیت و دیت لازم ہے. یہاں تک ان اعضاء کا ذکر تھا جو ایک ایک تھے، تو ان سب میں کامل دیت لازم ہے. کیوں بھئی؟ کہ یہاں پر ان اعضاء کو تو کامل طور پر انہوں نے تلف کر دیا، اور میں نے ایک خلاصے میں ضابطہ ذکر کیا کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اگر اس عضو کو کامل منفعت ختم ہو جاتی ہے یا اس کی جو جمال ہے وہ کامل جمال زائل ہو جاتا ہے، تو فرماتے اس صورت میں پھر اس پر کامل دیت لازم ہوگی. تو اس صورت میں پھر کاٹنے والے پر کامل دیت لازم ہوگی. والعینین سے بدن کے ان اعضاء کا ذکر ہے جو دو ہیں. مثلا کسی نے کسی کے دو آنکھوں کو جو ہے پھوڑ دیا، دو آنکھوں کو جو ہے نکال دیا، یا آنکھوں پر کوئی ایسی چیز لگائی جس سے اس کی بصارت چلے گی. والیدین، یا کسی نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. والشفتین، کسی نے دونوں ہونٹ کاٹ دیے. والحاجبین، کسی نے کسی کے دونوں بویں کاٹ دیے ہیں. والرجلین، کسی نے کسی کے پاؤں کاٹ دیے. والاذنین، اور کسی نے کسی کے دونوں کان کاٹ دیے ہیں. والانثیین، یا کسی نے کسی کے خصیے کاٹ دیے. وثدی المرأۃ، یا کسی نے کسی عورت کے دونوں پستان کاٹ دیے. تو اس صورت میں مذکورہ بالا دونوں اعضاء کو کاٹنے کی صورت میں کامل دیت واجب ہوگی، اور الدیت کامل دیت واجب ہوگی. یہ سب کے ساتھ متعلق مبتدا مؤخر ہیں. وفی کل واحد من هذه الاشیاء نصف الدیت. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وہ اعضاء جو دو ہیں، ان دونوں کو کاٹنے کی صورت میں تو کامل دیت ہے، لیکن ان اشیاء میں سے اگر ایک چیز کسی نے کاٹ لی، مثلا ایک آنکھ کاٹ دی، یا ایک ہاتھ کاٹا، یا ایک ہونٹ کاٹ دیا، یا ایک پاؤں کاٹ دیا، تو اس صورت میں پھر نصف دیت لازم ہوگی. دونوں میں تو کامل دیت ہے. وفی کل واحد من هذه الاشیاء، ان اشیاء میں سے اگر ایک ہو نصف دیت ہے تو پھر نصف دیت لازم ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے اس کی کامل منفعت اس نے ختم کر دی ہو، یا جو ہے کامل طور پر جو اس کے حسن ہے وہ اس نے زائل کر دیا ہو، تو اس صورت میں پھر اس پہ نصف دیت لازم ہوگی. وفی اشفار العینین دیت، ان سے مصنف علیہ الرحمہ ان اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں جو بدن میں چار ہیں. اشفار شفر کی جمع ہے، شین کے فتح کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ. شفرن یا شفرن، یہ کہتے ہیں آنکھ پھل کے جو ہوتے ہیں ان کو
شفر کہا جاتا ہے. تو یہ ہر آنکھ کے سامنے 2 پلکیں ہوتے ہیں، تو اس طرح دو آنکھوں میں 4 پلکیں ہوئی، تو دونوں آنکھوں کے پلکوں کو کاٹنے ختم کرنے کی صورت میں دیت کامل دیت ہے. لیکن یہ کامل دیت اب 4 پلکوں پر تقسیم ہوگی. اگر کسی نے ایک پلک کا کاٹ دی وفی احدہا، ایک پلک کو کاٹنے کی صورت میں اکڑنے کی صورت میں ربع دیت لازم ہوگی. وفی اشفار العینین دیت، آنکھ کے دونوں پلکوں میں دیت ہے، کامل دیت ہے. وفی احدہا ربعہا، اگر کسی نے ایک آنکھ کا ایک پلک کا کاٹ دیا تو اس میں ربع دیت ہوگی. وفی کل اصبع من اصابع الیدین والرجلین عشرہا، ہاتھ اور پاؤں کے ہر انگلی میں ربع عشر دیت ہے. آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر انگلی میں عشر دیت ہے، یعنی ایک انگلی میں عشر دیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی کل اصبع عشر من الابل، کہ ایک انگلی میں 10 من الابل 10 اونٹ ہے. تو 10 اونٹ چونکہ پورے کامل دیت کے عشر بن جاتی ہے، تو اس لیے ہر انگلی میں عشر دیت ہوگی. تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وفی کل اصبع من اصابع الیدین والرجلین عشرہا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر انگلی میں عشر دیت لازم ہے. وما فیہا مفاصل، اب یہاں سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر کسی انگلی میں 3 جوڑ ہوں اور اگر ایک جوڑ کاٹ دیا تو اب عشر دیت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. مثلا 10,000 درہم لازم ہے ایک انگلی میں، تو اب اگر کسی نے ایک انگلی کا صرف ایک جوڑ کاٹ دیا تو اب اس پر 333 جو ہے وہ درہم لازم ہوں گے. تو یہی فرما رہے وما فیہا مفاصل، اور ہر وہ انگلی جس میں 3 جوڑ ہو. ففی احدہا ثلث دیت اصبعین، تو ایک جوڑ میں ایک انگلی کی دیت کا ثلث ہوگا. تو ایک انگلی کی دیت جو ہے وہ عشر دیت ہے، تو اس کا جو ثلث ہوگا تو وہ ایک جوڑ میں لازم ہوگا. ونصفھا لو فیہا مفصلان، اگر انگلی ایسی ہو کہ جس میں 2 جوڑ ہو، جس طرح کہ انگوٹھے میں 2 جوڑ ہوتے ہیں، اگر ایک جوڑ اس کا کاٹ لیا تو اس صورت میں پھر ایک انگلی کا جو دیت ہے یعنی عشر دیت اس کا نصف لازم ہوگا. مثلا 10,000 درہم ہے تو اس میں 5,000 لازم ہوں گے. ونصفھا، اور اگر کسی نے ایک انگلی کے ایک جوڑ کاٹ دیا ایسی انگلی کا کہ جس میں 2 جوڑ ہو، تو ونصفھا، تو اس انگلی کی دیت کا نصف لازم ہوگا. لو فیہا مفصلان، اگر انگلی میں 2 جوڑ ہو. وفی کل سن 5 من الابل، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں جو بدن میں 10 سے زیادہ ہے. جس دانتوں کی کل تعداد جو ہے وہ 32 ہوتی ہے. اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے اب دانتوں کی دیت کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفی کل سن 5 من الابل، کہ ہر دانت میں 5 اونٹ ہے. تو اب 5 اونٹ عزیز طلبہ 100 کا جو ہے وہ نصف عشر بنتا ہے. تو گویا کہ ہر دانت میں نصف عشر لازم ہے. تو اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ دانت کی دیت بیان کرتے ہوئے فرماتے وفی کل سن 5 من الابل، کہ ہر دانت میں اگر کسی نے کسی کا دانت کاٹ دیا تو اس صورت میں 5 من الابل 5 اونٹ اس پر لازم ہوں گے. او 500 درہم، یا 500 درہم لازم ہوں گے. وَكُلُّ عُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ، اب آخر میں مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے. ضابطہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتا دیا. ضابطہ یہ ہے کہ ہر عضو جس کو کاٹنے والے نے ایسا کاٹا کہ وہ کامل طور پر تلف ہو جائے، اس کی منفعت ہی ختم ہو جائے، یا اگر وہ اس کی جو جمال ہے وہ جمال ختم ہو جائے کامل طور پر، تو اس صورت میں کامل دیت لازم ہوگی. اگر نصف جمال زائل ہو جائے
اور یا جو ہے نصف منفعت ختم ہو جائے تو اس صورت میں پھر نصف دیت لازم ہوگی. وَكُلُّ عُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ، ہر ایسا عضو جس کی منفعت کامل طور پر جا چکی ہو، فَفِيهِ دِيَّةٌ تو اس میں کامل دیت ہے. فَفِيهِ دِيَّةٌ میں صفت محذوف ہوگی، فَفِيهِ دِيَّةٌ کاملۃ اس میں دیت کامل لازم ہوگی. کَيَدٍ شَلَّتْ جس طرح کے ہاتھ ہے وہ شل ہو جائے. مطلب یہ ہے مصنف علیہ الرحمہ کا کہ ہاتھ کاٹنا ضروری نہیں ہے، آنکھ کو نکالنا ضروری نہیں ہے، کان کو کاٹنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کے کان پر ایسی زوردار تماچا لگایا کہ اب وہ بہرا ہو چکا، کسی نے کسی کے ہاتھ پر ایسا سخت چوٹ لگایا کہ اب اس کا ہاتھ شل ہو چکا، ہاتھ تو اس کے ساتھ ہے بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن وہ شل کام نہیں کر رہا، کان تو ہے لیکن وہ بہرا ہو چکا ہے، سن نہیں رہا. تو اس صورت میں بھی جب کامل منفعت اس عضو کی ختم ہو گئی، ففیہ دیت کاملۃ تو اس میں کامل دیت لازم ہوگی. وعین ذہب ضوءها اسی طرح کسی نے کسی کے آنکھ پر چوٹ لگائی، آنکھ تو بظاہر نظر آ رہی ہے لیکن اس کی روشنائی چلی گئی اور اس کی بینائی اب نہیں رہی، تو فرماتے اس صورت میں کامل دیت لازم ہوگی. جی طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فصل فی دیات الاطراف، بدن کے اطراف کی دیت کے بارے میں یہ فصل شروع کی تھی. تو اس فصل میں میں نے بتایا کہ بدن میں ایک تو وہ اعضاء ہے جو ایک ایک ہے، دوسرے نمبر پر وہ اعضاء ہے جو دو دو ہے، تیسرے نمبر پر وہ اعضاء ہے جو چار چار ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ اعضاء ہے جو 10 ہیں. اور اس کے بعد وہ اعضاء جو 10 سے زیادہ ہوتے ہیں، مثلا دانت ہے 32 ہے. تو ان تمام اعضاء کو تلف کرنے، ان کی کامل منفعت ختم کرنے پر کامل دیت لازم ہوگی، اور سب کی الگ الگ دیت کی تفصیل میں نے بتا دی. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.